إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. چھوڑ دوں تقریر؟ ابھی کچھ یار شروع تو کر لینے دے. طلحہ بیٹھ جا بیٹے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ النحل سے ہے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے. جو سیرت کا پیغام ہے وہ آج کے اس پروگرام کی اساس اور بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام نبیوں کو کتابیں دے کر دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ. یہ پنکھا ایک چلا دیں تو مہربانی. تمام انبیاء علیہم السلام کو کتابیں دنیا میں دے کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. توجہ ہے بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد، آغاز اور انجام لا الہ الا اللہ ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ. اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. حضرات لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انسانوں کی جو تعداد ہے وہ 7.5 ارب کے قریب ہے. 7.5 ارب افراد میں سے 6 ارب جو ہیں وہ پیدائشی کافر ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ شرک کے اندر غرق
ڈوبی ہوئی ہے۔ دنیا کا جتنا بھی میڈیا ہے، وہ ایکشن موویز کا ہو، معاشرتی پہلوں پر ڈرامے ہو، بچوں کے کارٹون ہو، دو چیزیں مسلمانوں کے اندر پروموٹ کی جا رہی ہیں، ایک شرک اور دوسرا فواحش۔ اور پوری روئے زمین پر سب سے کم جس چیز پر محنت ہو رہی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس پر المیہ بیگانے تو بیگانے، آج اہل سنت اور اہل حدیث ہماری اولادوں کو بھی شیطان نے، ماحول نے شرک پہ چلانا شروع کر دیا ہے۔ کوئی پیر پرست ہے تو کوئی عامل اور تعویذ پرست ہے، اور کوئی خواہش پرست ہے، اور کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ میرے کاروبار کو چلانے پر قادر ہے، میرے رزق کو کشادہ کر سکتا ہے، اور کسی کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں نے بندش کر دی ہے اور بندش ہو گئی ہے، اور فلاں کو میں نے دیکھا سارا دن میرا بزرگ گزر گیا، اور فلاں سودک والا گھر ہے وہاں پر میں نہیں جا سکتا، ہمارے گھر کے افراد نہیں جا سکتے۔ حضرات، دلوں کے ساتھ لوگوں کا شگون ہے، اتوار کم خار، پیر کم سیر، منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ، اور جمعرات پیرا فقیران دا۔ یہ نظریات جو ہیں یہ ہمارے اندر گردش کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آج کے پروگرام کا جو پہلا خطاب ہے وہ عقیدہ توحید پر ہونا چاہیے۔ لفظ توحید یہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اے معاذ سب سے پہلے تو نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ جب توحید کو جان لے تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دوسرے ایک صحابی ہیں حارث بن حارث العائزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں یہ منفرد اس لیے ہیں کہ ان کا نام بھی حارث ہے اور ان کے والد کا نام بھی حارث ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، بڑا تعجب تھا کہ دیکھوں نبی رسول کیسا ہوتا ہے۔ جب آیا پوچھا میں نے کہ جس بندے نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی و رسول اور اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے نشاندہی کی، چند افراد کے اندر نبی علیہ السلام کھڑے تھے، اور جب میں نے آپ کی باتیں سنی فَإِذَا هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ، نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ توحید کا لفظ زبان اقدس سے نکلا ہے، توحید کا لفظ صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر امام بخاری اور ابن خزیمہ اور ابن مندہ 20 محدثین نے کتاب التوحید کے نام پر مستقل کتابیں تالیف کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو فکری باتیں میں بطور تمہید کے کر رہا ہوں، اب آئیے دلائل کی طرف بڑھتے ہیں کہ توحید ہے کیا۔ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے رزق کو تنگ کرنے والا اور کشادہ کرنے والا، مصائب لگانے والا، ہٹانے والا اللہ ہے، اور مشکل میں لاچار کی مشکل کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی کو دین کہا ہے، اسی کو دین کہا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ نے اس کو دین کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر پہاڑ کے برابر، تا حد نگاہ لمبا، تا حد نگاہ چوڑا، گناہوں کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اسے کہیں گے اذکر من حسناتک، اپنی نیکی یاد کر۔ وہ کہے گا مالی من حسنہ، میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہمارے مہمان اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر اور رکن حضرت علامہ رانا شفیق مسروری حافظہ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کی زندگی اور ان کے عمل اور اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب توجہ میری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، کوئی تیری نیکی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اسے کہیں گے نیکی ہے یاد کر، وہ کہے گا مالی من حسنہ، میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی پرچی میزان کے دائیں پلڑے کے اندر رکھی جائے گی، میزان کے دائیں پلڑے میں جب پرچی رکھی جائے گی سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ تعجب کرے گا کہ کس عمل نے میرے سارے گناہوں کو ہلکا کر دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی حضرات، اسلام کی دعوت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے کسی بندے نے سوال کیا کہ دنیا کا مشکل کام کون سا ہے؟ میں نے کہا دنیا کا سب سے مشکل کام مسلمانوں کو خالص اسلام کی دعوت دینا ہے۔ آپ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیں آسان ہے، وہ آپ کی بات کو سنے گا۔ اگر کوئی متشدد ہو وہ کہے گا بات نہ کرو، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ لیکن اگر آپ کسی مسلمان قبر پرست کو کہہ دیں کہ تیرا علی اجویری داتا نہیں ہے، حضرات گستاخ ولی سے لے کر گستاخ رسول تک، گستاخ رسول سے آگے بڑھ کر اسلام سے نکالنے تک، یہیں پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ اس نے آپ کو کافر کہہ دیا ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کا سر پھاڑ کر آپ کو بھیجے۔ اور پاکستان کے اندر کئی علماء اور اہل حدیث عوام کو صرف خالص توحید کی وجہ سے شہید کیا گیا کہ جن کا جرم یہ تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا جرم لا الہ الا اللہ تھا۔ اور شیطان نے ان کی مت کیسے ماری ہے؟ جب اللہ کی توحید کی باری آتی ہے، عقیدت اور فضیلت کے نام پر نبیوں کو لے آتے ہیں، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ۔ جب اسی نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی باری آتی ہے، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو، امام محمد رحمہ اللہ کو، زہد و تقوی کی بات کرنے والے، کائنات کے اندر اگر متقیوں کے امام ہیں تو آمنہ کے لال ہیں۔ بتائیے آپ کے زہد و تقوی میں آپ لوگوں نے کیا کمی چھوڑی؟ دیکھی کہ اللہ کے نبی کا اسوہ چھوڑ کر نقش بندی، قادری، چشتی، سور وردی اور بغیر وردی ان لوگوں کو اپنا لیا ہے۔ کیا محدثین نے زہد پر کتابیں قائم نہیں کی؟ کیا محدثین نے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے مستقل کتابیں نہیں لکھی؟
ان کو چھوڑ کر ان راہوں کو اختیار کیوں کیا گیا ہے؟ حضرات، میں معاشرتی طور پر مثالیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کو جب توحید کی سمجھ آنے لگتی ہے سب سے پہلا جو اس پر حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس کا حل تلاش کیا کہ ترجمہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہم اس میں سے بیان کریں۔ سب سے پہلی چیز، لوگ مخلوق کو، انسانوں کو، صرف انسانوں کو نہیں، آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ مکہ کے مشرکین اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش و پوجا کرتے تھے، اور ان میں سے جو انتہائی گرے تھے وہ اونٹنی کے پیشاب سے اپنا الہ بنا لیتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان نبیوں سے شروع ہوتے ہیں، پہلے نبیوں کو شامل کرتے ہیں، پھر ولیوں کو شامل کرتے ہیں، پھر درختوں کو شامل کرتے ہیں، پھر پتھروں کو شامل کرتے ہیں، پھر دھاتوں کو شامل کرتے ہیں، پھر گندے پانی کو شامل کرتے ہیں۔ اور حضرات، افراتفری مچی ہوئی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے اور کوئی ادھر جا رہا ہے۔ یہ افراتفری جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ بھائیو دوستو، اب رزق کی وجہ سے غور کیجئے۔ کہتے ہیں علی اجمیری داتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میں نے ان سے سوال کیا اور اس سوال کی وجہ سے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جب علی حجویری رحمہ اللہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ اور جب وہ دنیا میں آئے، رب کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ان کو ماں کی چھاتیوں سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ تو علی اجمیری سے اولاد مانگتا ہے، ان کی 4 بیویاں تھیں، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ مجھے کہنے لگا کس سے آپ مانگتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اللہ سے۔ کہتا نہ مانگا کرو۔ میں کیوں؟ اللہ دی بھی تی پتر کوئی نہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔ حضرات، میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہو یہ عیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی خوبی ہے۔ میں نہیں کہتا، اس بادشاہ نے خود کہا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی اولاد نہیں ہے۔ لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ماں باپ ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کنبہ قبیلہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ شریک ساجی ہے، نہ کوئی کائنات میں رب کا ہمسر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب رزق کے لیے قرآن مجید سے 2 مثالیں رزق کے لیے۔ پہلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی پیاری مثالیں دی ہیں عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے، کائنات کا کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی، کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں موسیٰ تیری خیر کا فقیر ہوں۔ مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہے، اللہ نے الفاظ کو قرآن بنا دیا اور رہتی دنیا کو عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ نبی رزق میں رب کے محتاج ہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ اور موسیٰ نے جب رب سے مانگا اور اتنا اچھا مانگا، اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا موسیٰ روٹی بھی لے آتے، روٹیاں پکان والی بھی۔ دونوں کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین
وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ نشان لگائے ترجمہ ان کے علامہ کا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر آئے، سیدہ سے کہا کھانا لاؤ۔ یا رسول اللہ کھانا تو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں۔ ان سے پوچھے اللہ کے نبی کس کا کھاتے تھے؟ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیں، حدیث کا اگلا ٹکڑا۔ حضرات اللہ کے نبی کیا جواب دیتے؟ اللہ کے نبی فرماتے اذن انا صائم، اگر گھر میں کھانا نہیں ہے، بھوک اور فاقے کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ نے بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں 3 دن سے زائد مسلسل چولہا نہیں چلتا تھا۔ جابر یہ جو موضع ظاہر ہوا ہے کہ 1400 کے لشکر نے کھانا کھایا، کیوں ظاہر ہوا؟ کہ وہ اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز میں نکات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے آمنہ کے لال نے کھانا نہیں کھایا، اور سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو، پر آؤ یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے۔ یہ پتھر رب کی کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے رزق کا اختیار نبی کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ نبیوں کی میں نے مثال دی ہے، ایک حضرت ابراہیم کی اور ایک یاد ہے کہ بھول گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ اب دوسری مثال، اولاد۔ پیرا دیتا، پیرا نام کے اندر ہی بدماشی نظر آتی ہے، خطرناک شرک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ میں نے 9 بجے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ اور یہ ولی ہے، اس کا نام عمران ہے، اس کی بیوی بھی ولیہ ہے، دونوں ولی چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور کملیا سورۃ آل عمران پڑھ، یہ ولی عمران ہے، رب نے اس کو ولی بنایا ہے، مصطفیٰ نے بیان کی ہے، اس کی سیرت کو قرآن بنایا ہے، اس کے نام پر سورت نازل کر دی ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کا عمران ہے اور اس کی زوجہ، دونوں چاہتے ہیں بیٹا ہو۔ ولی کی چاندے نے، میں نے چند دن قبل ایک ویڈیو سنی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، ڈاکٹر کہتا ہے تیری بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے، میں بابا جی کے پاس گیا، بابا جی نے چھو منتر کیا، بیٹا ہو گیا۔ حالانکہ الٹرا ساؤنڈ کی ہزاروں غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا قرآن سمجھ، 2 ولی ہیں، دونوں چاہتے ہیں بیٹا ہو، دونوں کیا چاہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ۔ حضرات آسمان کے رب کا جواب ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ ہمیں پاپیوں کملیوں لگے پھر دے ہو۔ اچھا ایک اور ولیہ ہے، اس کا نام مریم ہے۔ یہ ولیہ جو ہے نا، یہ چاہتی ہے کچھ نہ ہو۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔ جواب ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ ولیہ چاہتی ہے کچھ نہ ہو۔ ولیہ کیا چاہتی ہے؟ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا ہو۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ چلو آؤ پھر 2 مثالیں اور لے لو۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا
قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پنجابی دے وچ آندے نے للاں لینیاں رب دے اگے جویں ترلا ماریا نا اللہ نے اس ترلے نو بھی قرآن بنا دیتا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا. کیا کہا؟ اللہ میرا جسم تے بڈھا ہو گیا ہے پر میرا یقین ایمان تیرے تے بڈھا نہیں ہویا. کون ہے؟ دوسرے نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا دوویں کی آندے نے؟ ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین. اولاد کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اللہ نے نبیوں کو اس معاملے میں اپنا محتاج کر کے قرآن بنایا. قرآن بنا کے تجھے عقیدہ توحید سمجھایا. نبی اولاد مانگنے والے ہیں. کس سے مانگنے والے ہیں؟ اور ان کو اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ آخری بات اور تیسری، مسائب میں کوئی بندہ پھنس جائے نا، چشتی پار لگا دے میری کشتی، بابا شاہ جمال دیوے پتر رتا لال، بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا مسائب اللہ ڈالتا ہے اللہ دور کرتا ہے، اللہ ڈالتا ہے اور اللہ ہی دور کرتا ہے. قرآن ذرا سنیں. پہلا مقام یہ سورت یوسف ہے. ان کے سامنے رکھے دو نبی ہیں، ایک حضرت یوسف اور ایک حضرت یعقوب. یوسف الگ رو رہے ہیں، باپ الگ رو رہا ہے. اتنا روئے بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی. باپ بیٹے کی جدائی میں رو رہا ہے، بیٹا باپ کی جدائی میں رو رہا ہے. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی. آندھنے سانو سارا ہی پتہ ہے. یعقوب اللہ کے نبی ہے، ان کو پتہ نہیں میرا پتر کدھر ہے، اور بیٹے کو نہیں پتہ میرا باپ کدھر ہے. اور جب باپ نے کہا کیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اور سبحان اللہ جب رب نے ملایا اور باپ کی گودی سے اتار کر کنویں کی طریقی میں اور کنویں کی طریقے سے نکال کر مصر کے تخت پہ، تے حضرت یوسف نے نہیں آکھیا میرے بابے دا تے دادے دا تے پردادے ابراہیم دا واسطہ تے وسیلہ تے ذریعہ تے انہاں دی نظر نانا کہا رب قد آتیتنی من الملک. یا اللہ اے جڑی شاہی تو عطا کی تھی یہ تو دیتی ہے، کسی اور دیتی نہیں. میرے بھائیوں کون ہے؟ اس کا نام یونس ہے علیہ السلام. رب کا قرآن ہے. ان بھائیوں کے سامنے نبیوں کی مثالیں رکھیں. یہ جن جن چیزوں میں مخلوق کو رب کا شریک کرتے ہیں نا، اللہ نے نبیوں دی زندگی دے او حصے قرآن بنائے. اے اولاد آستے شریک کر دینے، اللہ نے نبیوں نے قصے بیان کیتے ہوئے اولاد میرے کل منگی. رزق کے لیے اللہ نے کہا نبیوں نے رزق مجھ سے مانگا. مصائب کے لیے اللہ نے کہا دیکھو نبی مصائب میں کیا فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جاؤ بدر کا میدان ہے، اللہ کی قسم ہے جب میں تصور کرتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بوڑھے صحابہ جو نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے پیغمبر کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، اور بچے ہیں، ایک جوان ہے ایک ابھی جوان نہیں ہے، نہ بالغ ہے. بڑے بھائی کو کہتا ہے تو نے تو شامل ہو جانا ہے، مجھ سے ہار جا تاکہ میں بھی جنگجوؤں کے اندر شامل ہو جاؤں. اور حضرات گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، تلواریں نہیں، زرے نہیں، نیزے نہیں، ڈھالے نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کھجور کی ٹہنیاں پکڑائی ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کھجور کی ٹہنیاں دے کر مصطفیٰ نے نشان لگائے بدر کے میدان میں. فرمایا ادھر ابو جہل مرے گا، ادھر عتبہ مرے گا. ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں، ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں، اور نشان زمین پر مصطفیٰ نے لگائے. اور سپر پاور آئی. پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، پہلی وحی آئی، فرمایا لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. 3000 فوجی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ نیچے نہیں کیے. پھر آئی وحی، فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فوجی ٹھیک ہے.
مطالبہ ادھر کیا چل رہا ہے؟ یا اللہ فتح چاہیے دیے. اور پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے سر و سامانی میں لڑنے والے بھی نہیں تھے اور ہتھیار بھی نہیں تھے، تم کمزور تھے. تم کمزوروں کی مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے. اور صحابہ کہتے ہیں یہ کھجوروں کی ٹہنیاں ہمارے ہاتھ میں تھی، فرشتوں کی آوازیں ہمارے کانوں نے سنی. اٹھائیے صحیح مسلم کو، ایک فرشتے نے اپنی سواری کو کہا اقبل یا ہے تم، شانٹے کی آوازیں، شانٹا شمک اس کی آوازیں آتی تھی تے ویندے سا کی او سر پہ فلاں کا فردا تے او فلاں کا فردا. اور پھر صدقے واری جائیں صداقت مصطفیٰ پہ. جہاں جہاں اللہ کے نبی نے جس جس کا نام لے کر نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر ڈھیر ہوا، اللہ نے وہیں پہ مارا تھا. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.